اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے ان لوگوں کا جو نفاق میں مبتلا تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ مکی دور اگرچہ طویل تھا لیکن اس میں زیادہ تر لوگوں کے عقائد کی درستی کی طرف، ان کے اخلاق کی اصلاح کی طرف، ان کو صحیح راستے کی طرف پہچان کے لیے یہ تعلیمات تھیں، اور لوگ تھے کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو، اور بڑے پختہ تھے اس چیز پر کہ ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا، کہ زندگی تو بس یہی ہے جو دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جینا مرنا بس یہیں کا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں پیدا ہونے والے۔ تو جب لوگوں کے ذہن اس چیز پر پابند ہوں کہ ہم نے پیدا نہیں ہونا دوبارہ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس مر مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو پھر ان کی زندگی کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ تو غیر ذمہ دار ہوں گے، وہ تو جو چاہیں گے کر بیٹھیں۔ صحیح راستے کو تو وہی اختیار کرے گا جسے احتساب کا یقین ہوگا کہ مجھے ایک دن اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو نامہ اعمال تیار کر رہا ہے ہمارا، اور ہمیں اس نامہ اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے۔ تو اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو نفاق میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری سالوں میں جو لوگ حج پر آتے تھے تو مدینہ سے آنے والے لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے جا کر وہاں اپنے شہر میں اللہ کے دین کی اشاعت شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ چھوڑیں اس جگہ کو اور ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو اجازت دی، آپ ہجرت کریں، اور آپ کے ساتھ وہ مخلص اہل ایمان جو سختیاں برداشت کر رہے تھے، ظلم و ستم کا شکار تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو تھے وہ مدینہ چلے گئے، اور اس طرح سے ابتدائی طور پر مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے شروع کیے، اس لیے کہ ریاست کو چلانے کے لیے قوانین چاہیے، ضابطے چاہیے، اصول چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اب ایک طرف چھوٹی سی ریاست تھی، دوسری طرف پورا عرب تھا جو خلاف تھا دین اسلام، اور وہ اس کو مٹانے کے درپے تھا۔ مکہ والوں کو بھی بڑا رنج تھا، بڑا غصہ تھا اس بات پر کہ یہ کیسے بچ کر نکل گئے یہاں سے۔ تو بہرحال اس کشمکش میں ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو دعویٰ تو کرتا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، ان کے دلوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، یعنی منافقین کا تھا۔ منافق نفق سے ہے، نفق عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں، جیسے چوہا ہے سرنگ کھودتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوا ادھر جا نکلا، کہیں اور نہ نکلا، تو اس طرح سے منافق کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال سے واضح کیا، فرمایا کہ مثلہم
ان کی مثال ایسی ہے ان منافقین کی، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، واضح کر دیا اس ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک جیسے قافلہ جا رہا ہے، جنگل میں ہے، رات کی تاریکی ہے، راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ منزل کی طرف راستہ کون سا ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ آگ روشن کرتا ہے کہ راستہ ہمیں واضح ہو جائے اور ہم صحیح سمت میں سفر کریں، لیکن عین اس موقع پر ایسا ہو کہ ان کا اگر نور بصارت سلب ہو جائے تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، اس روشنی کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ جو سخت نفاق میں مبتلا ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے روشنی کو رکھا ہے کہ دیکھیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یعنی اس چیز کو واضح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، آپ کا یہی مقصد تھا، یہی آپ کی بعثت کا مقصد تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر دیکھنا نہیں چاہا۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جد و جہد کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ انہی کے لیے کشادہ کرتا ہے جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر بڑے پریشان تھے کہ لوٹ مار کر رہے ہیں، قتل و غارت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، یعنی کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی اخلاق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا، لہذا ہم نے آپ کو راہ دکھلا دی، پھر راستہ کشادہ کر دیا۔ وہ ہے نا کہ آتا ہے کہ آپ راستے کی تلاش میں تھے کہ یہ کیا ہے حقیقی راستہ، اور آپ جا جا کر غور و فکر کرتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے راستہ آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق کے لیے کوشش کریں گے، ہدایت کے طلبگار ہوں گے، اللہ انہی کو ہدایت دے گا۔ تو ان لوگوں کے جو سخت نفاق میں مبتلا تھے اور قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بس ظاہری مفاد کی خاطر دنیا پرستی کے لیے دم بھرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان ہیں۔ فرمایا سمن بکمن امیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ قسم کے اعضاء دیے ہیں جن سے انسان یہ سارے علم سیکھتا ہے، ہنر سیکھتا ہے۔ یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دل ہے، یہ سارے انہی چیز سے انسان علم حاصل کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے یہ۔ لیکن جب ان سے وہ کام نہ لے انسان جس کے لیے اللہ نے یہ اعضاء دیے ہیں، تو پھر وہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کان ان کے حق کی سماعت کے لیے تیار نہیں ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، حق شناس نہیں ہیں، اور دل جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر ہدایت کا کیا قصور ہے؟ جو لوگ ان اعضاء سے وہ کام ہی نہیں لیتے جو لینا چاہیے، تو پھر ہدایت کس طرح سے ان پر اپنا اثر دکھائے گی، کیسے یہ قبول کریں گے؟ جیسے کہ یہ جگہ فرمایا نا کہ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے سوجھ بوجھ کا کتاب ہی نہیں لیتے۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور تو اپنے مقصد تولید کو پورا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا، لیکن یہ انسان ہے کہ جو اپنے مقصد تولید کو پورا نہیں کر رہا۔ اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں، اس لیے پیدا کیا۔
اور اگر یہ کام نہیں کر رہا انسان تو پھر کیا ہے، وہ اپنے مقصد تولید کو پورا نہیں کر رہا، اس سے بھٹکا ہوا ہے، اس سے دور ہٹا ہوا ہے۔ تو ان کے آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ان کے دل بھی ہیں، لیکن ان سے وہ کام نہیں لے رہے جو ان کو لینا چاہیے۔ فہم لا یرجعون، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلٹنے والے نہیں ہیں، یہ صحیح راستے کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ اب ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، او کصیب من السماء، یا یہ کہ آسمان سے زور کمی برسے، زور کمی، فیہ ظلمات، اور اس میں گھٹا ہو، اندھیری ہو۔ دیکھیں جب بادل چھاتے ہیں تو اس کی اپنی بھی ایک تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ رعد، اور کڑک بھی ہو، بجلی کی کڑک ہو اس کے اندر، وہ برقن، اور چمک ہو، تو پھر کیا ہے، انسان اس وقت خوف میں آتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السماء کے ادر، تو یہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ یہ کڑک، یہ آواز، اور آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں کہ یہ چمک ہماری آنکھوں کو چندیا نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ یہاں بارش سے مراد دین اسلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو لوگ حق شناس تھے، حق گو تھے، انہوں نے تو قبول کیا، لیکن جو لوگ اپنی ضد پر قائم رہنے والے تھے، ہٹ دھرمی پر، اور سمجھانے کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا تھا، وہ اسی طرح سے رہے جیسے پہلے سے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آنکھیں بھی بند کر لی، اپنے کان بھی بند کر لیے، انگلیاں ٹھوس لی اپنے کانوں میں، جیسے ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات رکھی تھی کہ اللہ میں نے جب تیری باتیں ان کے سامنے رکھیں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اپنے چہروں پر پردے ڈال لیتے تھے، منہ چھپا کر گزر جاتے تھے۔ اب تو ایسا کر کے ان میں سے کسی ایک کافر کو بھی بستہ ہوا نہ چھوڑے زمین پر، یعنی اتنے تنگ آ گئے تھے۔ کیسا کیسا رویہ دیکھیں لوگوں نے اختیار کیا ہے اللہ کے رسولوں کی دعوت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے نوح علیہ السلام نے یہی دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑی، اس لیے کہ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ اگر تو نے ان کو باقی چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل میں جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگا۔ اللہ نے دیکھیں اپنے پیغمبر کی بات، دعا کو کس طرح سے قبول کیا، ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا، وہی باقی بچے جو کشتی میں پیغمبر کے ساتھ سوار تھے۔ تو یہی کیفیت ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، نہ کانوں سے کام لیتے، نہ آنکھوں سے، نہ دل سے، اور اپنی ضد پر قائم تھے، کہتے تھے بس ہم تو اسی چیز پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، بہرحال اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے، کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی جو حرکتیں بھی ہیں وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ سب کچھ ان کا وہ جانتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی کی کڑک ان کا نور بصارت سلب کر لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب کچھ، یہ ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کچھ قائل تھے دین اسلام کی طرف، مکمل طور پر نہیں۔ فرمایا کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آسانی کے کاموں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ 2 قدم بڑھا لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی چھاتی ہے تو رک جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ہیلے بہانے کر کے پیچھے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مخلص اہل ایمان تو آزمائشوں کو اپنے سامنے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کڑا وقت جو آیا ہے یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے اور ہمیں اس میں پورا اترنا ہے۔ وہ تو اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن منافق جو ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے، وہ ہیلے بہانے کر کے پیچھے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کا بھی نور بصارت اور ان کے دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت ختم کر دیتا، یعنی اللہ
اس حد تک توفیق دیتا ہے جس حد تک کوئی چلنا چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا دین ایک اکائی ہے، جسے آنا ہے پورا کا پورا دین اختیار کرے، صدق کے دل سے اختیار کرے اور اپنے عمل سے گواہی دے اس ایمان کی جس پر اس نے اپنے آپ کو قائم کیا ہے، جس کا اس نے اظہار کیا ہے، جس ایمان کا اپنے عمل سے بھی گواہی دے۔ تو اس لیے بار بار ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی نیک عمل ہی انسان کے ایمان کا ثبوت ہے۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح یہ لازمی چیز ہے، اور وہ انسان کے کردار سے ہی واضح ہوتا ہے، اس کے رویے سے واضح ہوتا ہے، اس کے طور طریقوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعی اس چیز پر دل سے قبول کرنے والا ہے جس کا اس نے اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔